وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا علماء کرام متشابہات کی تعویل جانتے ہیں؟ جس طرح کہا گیا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، علم قرآن کے جو الفاظ ہیں اس کی روشنی میں آیت کریمہ یہ ہے، ہمارے سامنے آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 7 ہے، جس کا حصہ یہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ قرآن کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اس پہ وقف ہو جاتا ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ عاطفہ بنا کر اس کو ساتھ ملایا جاتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس پہ وقف ہوتا ہے۔ یہ دو موقف ہیں اور اس میں بڑی بحثیں ہیں، بہت ساری آراء ہیں، ائمہ نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس کی تشریحات تفسیر کی ہے، اور جتنے بھی علماء کرام، جتنے بھی ائمہ دین مفسرین ہیں جنہوں نے نیک نیتی سے، خلوص نیت کے ساتھ اس کی تشریح تفسیر میں جو کلمہ کہا ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ اللہ کے اجر پانے والے ہیں۔ مجرم وہ ہوگا جو بدنیتی سے فی قلوبہم زیغ، جس کے دل میں ٹیڑھ ہوگی، جو اندر سے غلط مراد لینا چاہتا ہوگا، وہ مجرم ہوگا اور وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ اس سلسلے میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اس پہ وقف ہونا چاہیے۔ یہ جملہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے کہ تعویل صرف اللہ جانتا ہے، راسخون فی العلم، اہل علم کا کام یہ ہے وہ کیا کریں، وہ یقولون آمنا بہ، وہ ایمان لائیں۔ چنانچہ مسلمان پر، مومن پر، محکمات پر عمل کرنا اور متشابہات پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت امام ابن مردویہ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً روایت کیا کہ قرآن کریم اس لیے نہیں آیا کہ ایک قول، ایک حصہ دوسرے حصے کی تکذیب کرے، بلکہ قرآن یفسر بعضہ بعضاً، وہ تو ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تکذیب کیسے ہوگی اور اس میں افتراق کیسے ہوگا؟ قرآن کریم میں افتراق ہے ہی نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں غور کرتے؟ اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر اختلافاً کثیرا، پھر اس میں کثیر اختلاف ہوتا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کے کہنے کے مطابق وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اس پہ وقف، اور دوسرا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اس پہ علیحدہ، اور نتیجہ یہ نکالا، وہ اس طرح پڑھتے تھے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَيَقُولُونَ الرَّاسِخُونَ آمَنَّا بِهِ،
حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ اس کا نتیجہ یہ نکال میں یہ تفسیر اس کی کر رہے ہیں۔ ابن جریر نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات اس طرح بیان کی، ان تعویلہ عند اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر تبری میں یہ بیان کیا ہے کہ اس طرح میں نے یہ الفاظ عبداللہ بن مسعود کے نقل کی ہیں، وہ یہ مفہوم لیتے تھے۔ اور جس طرح دوسرا یہ موقف ہے کہ والراسخون فی العلم، وہ بھی تعویل جانتے ہیں، ایک موقف یہ بھی ہے۔ تو اس ضمن میں بہت سارے اقوال ہیں، وقت نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ تفصیل کے لیے مفصل قرآن کریم کی تفاسیر موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان راسخون میں سے ہوں جو اس کی تعویل جانتے ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ کیوں کہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں دعا کی ہے، اللہم فقہ فی الدین وعلم التعویل، اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ اور فقہ عطا کر دے اور اس کو تعویل سکھا دے۔ علم التعویل، جب اللہ کے رسول نے دعا کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول بھی کر لی ہے، تو کیوں نہ حضرت عبداللہ کو ان کی تعویلات کا پتہ ہو۔ لیکن آپ نے متشابہات کی اگر تعویل کو بیان کی ہے تو وہی جو محکمات کی تفسیر میں ہیں، جو ان کی تائید میں ہیں، جو ایمان کو کامل بناتی ہیں، ایمان کو کمزور نہیں کرتی ہیں، وہ تعویلات بیان کی ہیں۔ اور پھر بات یہاں پہ آتی ہے، افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن کی تم تلاوت کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن من غیر اللہ ہوتا ہو، اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا، پھر اس میں اختلاف ہی اختلاف ہوتا۔ چنانچہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے اور یہ بات حق اور سچ ہے، لا ریب فیہ ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی غلط اس میں بات نہیں کی جا سکتی۔